شبہ کریں، ان کو یہ شک گزرے کہ پتہ نہیں یہ بچے مٹھائی کہاں سے لا کر کھاتے ہیں، کون ان کو دیتا ہے۔ اس تہمت سے بچنے کے لیے اشرف علی کی نانی نے صبح کو سب کو بتا دیا کہ رات اشرف علی کے نانا آئے تھے اور مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے۔ اشرف علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ یعنی ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ واپس آ جاتے ہیں اور کچھ ساتھ لے بھی آتے ہیں، لیکن اللہ شہید کو یہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ قانون نہیں، بس ایک دفعہ تم اس دنیا سے آ گئے، اب دنیا سے واپس پلٹ کر، یہاں سے واپس پلٹ کر دنیا میں جانا ناممکن ہے تمہارے لیے۔ ایک ہستی ہے کائنات میں جو گئی، جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں محمد ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل ساتھ تھے، جبریل نے جواب دیا میں ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں ہوں۔ جبریل سے جنت کا داروغہ پوچھتا ہے تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے یا اکیلے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا وہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا نہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ خود آنے والے کی عزت اتنی نہیں ہوتی جتنی بلانے والے کی ہوتی ہے۔ جس کو بلایا جائے اس کے ہاتھ میں کارڈ ہو کہ یہ محفل جو سجائی گئی ہے اس میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے، جس کو یہ پیغام ملتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اور جو بن بلائے مہمان آ جائے اس کو دھتکارا جاتا ہے۔ کہا نہیں، یہ خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ جنت کا دروازہ کھول دیا اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے رکھا تھا کہ میں اس جنت کے دروازے کو کسی کے لیے نہ کھولوں، لیکن جب جنت کے دروازے پر دستک دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت مومنوں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جنت مومنوں کے قریب کر دی جائے گی۔ جب جنت کو مومن دیکھیں گے تو اس میں داخل ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جنت کا دروازہ بند ہے، کوئی نہیں جو جنت کے دروازے کو کھلوائے۔ سوچنے لگے کہ کس سے کہیں کہ وہ جنت کا دروازہ کھلوا دے۔ دل میں خیال آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ آدم، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، چلیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ فرمانے لگے میرے بیٹو، تمہیں جنت سے تمہارے باپ کی غلطی کی وجہ سے نکالا گیا، میں ہی تو تمہیں جنت سے نکلوانے والا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، جنت کا دروازہ کھلوا نہیں سکتا۔ ہاں میرے بیٹے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اے ابراہیم، آپ اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، آپ نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ جتنی قربانیاں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی توحید کے لیے دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، جلتی ہوئی آگ میں کود جانا، اپنے بیوی اور نوزائیدہ بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑنا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی پڑوسی نہیں ہے، آنے جانے والے نہیں ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ اتنی قربانیاں دیں آپ نے، آپ اللہ کے دوست ہیں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا دیں۔
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں کہ میں جنت کے دروازے کو کھلواؤں، تم ایسا کرو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ، اللہ نے تجھ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ نے تجھ سے دنیا میں گفتگو کی ہے، تو کلیم اللہ ہے، یہ دروازہ تو جنت کا کھلوا دیں آپ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے میں اس قابل نہیں کہ جنت کا دروازہ کھلواؤں، تم ایسا کرو عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں کہ جنت کے دروازے کو کھلواؤں، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی جنت کے دروازے کو کھلوائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوں گا اور جنت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے۔ چاروں اماموں میں سے کوئی امام جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے، جنت کی چٹکھنی کھلوا سکتا ہے، جنت کے دروازے میں سے تھوڑا سا سوراخ کر کے لوگوں کو اندر داخل کروا سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو شخص جنت کا دروازہ کھلواتا ہے باقی سارے انبیاء انکار کرتے ہیں، ایک ہستی ہے جو جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، ہم اس کی اتباع نہیں کرتے ہیں، چار اماموں کے بارے میں نظریہ قائم کرتے ہیں کہ چاروں برحق جس کی تقلید کرو گے جنت میں چلے جاؤ۔ ان ائمہ نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے راستے سے واقف ہیں یہ لوگ۔ جب یہ لوگ جنت کے راستے سے واقف نہیں، جو واقف ہے اس کی اتباع کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا یہ تو وہ ہے جو جنت کے راستے سے واقف ہے، جنت سے ہو کر واپس آیا ہے، جنت کی اس نے سیر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر میں جب جنت کی سیر کو گیا میں نے ایک وہاں بہترین محل دیکھا، میں نے پوچھا اے جبریل یہ محل کس کا ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ایک عربی کا ہے۔ کہا میں عربی ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا نہیں۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا قریشی، ایک قریشی کا ہے۔ کہا میں بھی تو قریشی ہوں، پھر میرا ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں اللہ کے نبی آپ کا نہیں۔ کہا پھر کس کا ہے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی عمر کا محل ہے۔ نبی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس خوبصورت محل کی سیر کی جائے، لیکن دیکھا درمیان میں صحن میں ایک عورت بیٹھی ہے۔ عورت کو دیکھ کر ارادہ ملتوی کیا، واپس پلٹ آئے، دنیا میں آ کر کہنے لگے عمر جب مجھ کو پتہ لگا یہ تیرا محل ہے، میرے دل میں یہ ارادہ پکا ہوا کہ میں تیرے محل کی سیر کروں، لیکن میں نے تیرے محل کے صحن میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر میں داخل نہ ہو سکا۔ جنت کی سیر کرنے والا کوئی ہے چار اماموں میں سے جو جنت کی سیر کر کے آیا ہو، جنت کے بارے میں کچھ بتلا سکتا ہو؟ بلال سے کہنے لگے بلال کیا عمل کرتا ہے تو؟ میں نے اپنے آگے آگے جوتوں کی آہٹ سنی، جنت میں میں نے اپنے آگے آگے جوتوں کی آہٹ سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آہٹ آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی بلال کے جوتوں کی آہٹ ہے۔ کون ہے جو جنت کے واقعات کو مشاہدہ کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی امت کو اور دوسرے لوگوں کو بتلاتا ہے؟ چار امام نہیں، 12 نہیں، ایک امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وہ ہستی ہے کہ جو جنت لے کر دے سکتا۔
لوگوں نے تو کہانیاں بنا رکھی ہیں نا، جیسے زکریا صاحب نے